مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھے ہیں، علی بھائی آپ نے صغیرہ کبیرہ ملا کر نتیجہ نکالا؟ جی اسی طرح نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے، تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ نے سنا ہوگا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بعض اوقات لوگ 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہاوت انجیر مرزا پر صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ ہم نے ویڈیوز بنائی، اس پر میری ویڈیو ہے 355 نمبر، انجینئر مرزا کے 250 جھوٹ۔ اس میں پہلا جھوٹ میں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب کس کتاب میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، اور اس کے شاگرد بھی اس سے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے جناب پانی میں مندھانی نہ ماریں، اور ڈرامہ کیا کرتا ہے، کہتا جناب دیکھیں خوارج کافر بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، منافق بھی نہیں تھے، ان کے جنازے ہوں گے۔ بھائی جنازے ہوں گے، ہمارا یہ سوال نہیں جنازے ہوئے نہیں ہوئے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، اس کی دلیل کدھر ہے؟ اب کس طرح اپنے ماننے والوں کو گھماتا ہے، کہانی کراتا ہے، ذرا دیکھیے۔ تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی۔ ویسے میں آپ سے کہوں کہ جی 1,00,000 صحابہ ہیں، تو جب وہ فوت ہوئے تھے ان کے جنازے ہوئے تھے تو آپ فوراً کہ ہاں، میں کہا جی دسو گڑوانا شروع کرو، حضرت ابوبکر تو شروع ہو جاؤ، 1,00,000 کی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کن جنازہ پڑھایا سی، تو ٹائم قیامت تک جائے، ٹائم قیامت تک ہے۔ اور جھوٹے انسان، آپ سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، کہتے نہیں اسی طرح یہ اس کو ثابت کریں گے کہ ان کے جنازے تھے، جنازے ہوئے ہوں گے، حضرت علی نے پڑھائے ہوں گے۔ بھائی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی نے پڑھائے تھے، 1,00,000 صحابہ کے جنازے ہوئے ہیں، بھائی گنتے جاؤ ٹائم قیامت تک۔ ہاں، اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ حضرت عمار نے پڑھایا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا، ان سے پوچھیں گے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں کہ جناب صحابہ کے جنازے ہوئے ہوں گے پھر حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا ہوگا، پھر کہے گا ہاں نہ جناب آپ دلیل دیں۔ بھئی صحابہ کے جنازے ہوئے، یہ تو کامن بات ہے، لیکن جب آپ کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے پڑھایا ہے، پھر آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا ہے، کوئی یہ دعویٰ کرے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، یہ نہیں کہنا پڑے گا نہیں جنازے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک مثال ہے، اب پچھلے دنوں سیلاب آیا، لوگوں نے بڑی ان کی امداد کی، اب مرزا کا چہلہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے استاد نے انجینئر مرزا نے 1 کروڑ روپے جو ہے نا سیلاب زدگان کو دیے ہیں، تو ہم کہیں گے جناب یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ 1 کروڑ روپے سیلاب زدگان کو دیے ہیں مرزا جی نے، وہ کہاں ہیں؟ کوئی رسید، کوئی لوگ دکھائیں کن کو دیا ہے؟ کہیں گے نہیں دیکھو جناب سیلاب زدگان کی امداد ہوئی ہے نا، تو انجینئر صاحب نے 1 کروڑ دے دیے ہوں گے۔ بھائی جھوٹے انسان، دعویٰ تمہارا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پڑھائے ہیں، تو یہ دکھاؤ۔ اب ڈرامہ کیا کرتے رہے، ان کے جنازے ہوئے ہوں گے، اب ہمیں آپ یہ بتائیں، اب ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کے جنازے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ بھئی ہماری تو یہ بات ہی نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے کہ حضرت علی نے جنازے پڑھائے، اور یہ سنیوں کی کتابوں میں اور شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا شاگرد سے کہتا ہے جناب وہ بتا دیں نا کس کتاب میں ہے، وہ تاریخ کی کون سی کتاب، سنیوں کی کس کتاب میں ہے، بتائیں نا تاریخ کی کون سی کتاب میں ہے؟ کہتے نہیں پانی میں مندھانی نہ مارے۔ ایک ڈرامہ اس طرح یہ ڈرامے کرتا ہے، جناب صحابہ کے جنازے ہوئے ہوں گے، اب آپ گنتے جاؤ۔ بھائی جب کوئی دعویٰ کرے گا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا تو اس سے ہم دلیل مانگے کہ بھائی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں مزید کیسے کہانیاں کرا رہا ہے۔ ابھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی
جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت ابوبکر نے جو نمازیں پڑھائی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے، اس سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی کیا ہوگا، مطلب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں کہا نہیں، دکھاؤ کدھر لکھا ہے، تو کوئی نہیں، ہوتے جیسے نماز پڑھانے سے ذکر ہے۔ دوسرا ڈرامہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں نمازیں پڑھائیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے وضو کیا تھا نہیں کیا تھا؟ یہ تو کامن بات ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھائے گا تو وضو کرائے گا۔ بات یہ کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا کے وضو کراتے تھے، اب یہ دعویٰ ہوگا، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اس طرح تو یہ عام بات ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ اب سوال اگر کوئی یہ کرے کہ جناب علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وضو کرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا تھا، تو ہم کہیں گے ہاں بالکل ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کے بعد کھڑے ہو کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا تھا۔ اب جب وہ دعویٰ کرے گا تو اس سے ہم یہ دلیل لیں گے، پھر وہ بتائے گا ہاں یہ بخاری میں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، آپ یہ بتائیں کہ کس کتاب میں ہے۔ اب اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، حالانکہ ایک عام سی بات، یہ غلطی ہو گئی جناب، میرے سے جھوٹ نکل گیا، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ نہیں، دوسروں کے لیے کہتا جناب ٹروتھ لور بنے، آپ ٹروتھ لور نہیں بن رہے۔ آپ اتنے جھوٹے انسان ہیں، 250 جھوٹ میں نے اس کے پکڑے ہیں۔ ایک جھوٹ بولے گا اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی؟ 355 نمبر ویڈیو دیکھ لیں، ایک جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور 250 جھوٹوں پر کتنی لعنتیں ہوں گی؟ مزید کیسے لعنت حاصل کر رہا ہے، ڈرامے کیسے کر رہا ہے، کہانی کیسے اپنے ڈال رہا ہے، اور اپنے جاہل ماننے والوں کو کیسے جاہل بنا رہا ہے۔ اور پوری زندگی جو صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی وہ وضو کے ساتھ پڑھی۔ جی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے، قرآن میں بھی حکم آیا ہے۔ نہیں سرکار، یہ آپ جوڑ رہے کیوں ہیں؟ آپ اسپیسیفک بتائیں کہ اس نماز سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں۔ کیسی جہالت یہ دیکھیں پھیلا رہا ہے جناب۔ صحابہ نے نمازیں پڑھی ہوں گی تو کیا ان سے ہمیں بتائیں آپ کہ انہوں نے نماز سے پہلے وضو کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کامن بات ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھے گا تو وضو کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کسی صحابی نے وضو نہیں کیا یا کسی صحابی نے دوسرے کو وضو کرایا، جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اور اس کے بعد کھڑے ہو کے پانی پیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور کھڑے ہو کے پانی پیا، اور ہم یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ وضو کا بچا ہوا پانی آپ پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا، وضو کا بچا ہوا۔ اب ہم سے اگر کوئی سوال کرے گا کہاں لکھا ہوا ہے، ہم بتائیں گے کہ یہ بخاری میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پانی پیا۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی ہوتی ہے۔ اب اس طرح پتلی گلی سے نہیں نکلتے، یہ ڈرامے نہیں کرتے جناب جنازے ہوئے ہوں گے پھر جنازہ حضرت علی، جتنے بھی جنازے سارے حضرت علی نے پڑھائے ہیں، جتنے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا سب کے جنازے حضرت علی نے پڑھائے؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے ہیں جو اللہ کو پیارے، سب کے جنازے حضرت علی نے پڑھائے؟ جس کا جنازہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ فلاں کا جنازہ فلاں صحابی نے پڑھائے، اس دعوے پر اس کو دلیل دینی ہوگی۔ اور یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ کافر ہو گئے، پہلے مسلمان تھے بعد میں یہ کافر ہو گئے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ابو غالب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ خارجی آسمان کے نیچے قتل ہونے والے بدترین افراد ہیں، اور جنہیں یہ لوگ قتل کر دیں وہ بہترین مقتول شہید ہیں۔ یہ جہنمیوں کے کتے ہیں، خوارج جہنمیوں کے کتے ہیں، یہ مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے۔ میں نے کہا ابو امامہ کیا یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ ان کا نہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جہنمی کے کتے ہیں اور یہ کافر ہیں۔ اور یہ کیا کہتا جناب؟ ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کے تحت ہمارا یہ موقف ہے، چونکہ ہم خوارج کو مسلمان مانتے ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود، تو مسلمان کے ساتھ ساری چیزیں اٹیچ ہیں، یہ بنانا ضروری ہے۔ لو جی، ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاں یہ خوارج ملے انہیں قتل کر دو۔ مسلمانوں کو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قتل کر دو ان مسلمانوں کو،
تو रहमतुल लिल आलमीन ये फरमा रहे हैं कि जहाँ भी मुसलमान मिले तुम उसे कत्ल कर दो। ये खवारिज के बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाती जहन्नमियों के कुत्ते हैं, और जो इनको मारेगा वो बेहतरीन काम करेगा, और जो इनके सामने आके शहीद होगा वो दुनिया का बेहतरीन मकतूल है, शहीद है। कहता है हम उनको मुसलमान समझते हैं। भाई कहाँ लिखा हुआ है तआला अन्हु इन्हें मुसलमान समझते थे, इन्हें मुशरिक नहीं समझते थे। भाई किस में लिखा हुआ है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में लिखा हुआ है। भाई आपका ही एक उसूल है कि कुतुब सित्ता के अलावा नहीं कोई भी दलील हो, अगर कुतुब सित्ता यानी सियाह सित्ता में तो पहले वो दी जाएगी। जब आपसे कहा गया कि हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया, अल्लाह ने उनको बचा लिया, उनकी करामत थी। जब इनसे कहा गया कि आप कहते हैं कि ये झूठ है, ये तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है और दर्जनों किताबों में है और हसन रिवायत है, कहते नहीं नहीं इन किताबों की हैसियत ही क्या है? अगर इनमें कोई हैसियत होती तो कुतुब सित्ता में जगह पा लेती। किताबों की तौहीन की इसने। यहां तो आपको कहानी कराई है जी, खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर खा लिया, कुछ नहीं हुआ। कहानी है, झूठ है। अली भाई, खालिद इब्ने वलीद के जहर पीने वाला वाकया के बारे में एक बरेलवी मुफ्ती ने दर्जनों किताबों से दलील दी है कि वो वाकया हसन है। आपकी इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? ये जो दर्जन किताबें इनमें से एक किताब भी नहीं है जो कुतुब सित्ता में आती हो। इसी वजह से ये किताबें बाहर बैठी हुई है ना। अगर इनकी ये हैसियत होती तो मेन किताबों में इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई होती। जी दोस्तों, आपने देखा किताबों की तौहीन की। जनाब अगर ये इतनी अहमियत वाली किताबें होती, इनमें इतना दम खम होता तो ये सियाह सित्ता में जगह पा लेती। इन्होंने सियाह सित्ता में जगह नहीं पाई, यानी सियाह सित्ता की हदीस जो है वो दूसरी कुतुब से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो जनाब ये इब्ने माजा की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये जहन्नमियों के कुत्ते हैं, ये काफिर हैं। तुम दूर की किताब उठा के लाते हो, खुद कहते हो जनाब दूर की किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। जब इसको बताया गया ना कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला के ज़माने में एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही, दुआ फरमा लें। तो उनको ख्वाब में आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई रात को। आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि हाँ बिल्कुल बारिश होगी और मेरा उमर को सलाम कहना। तो ये दूर की किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, दूर की किताब। हालांकि उस हदीस को इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह सही कहते हैं, इब्न कसीर सही कहते हैं, नहीं कहते दूर की किताब है। अब अपनी बारी आई जनाब, दूर की किताब उठा के लाए हो। और जिनके साथ हज़रत अली ने किताल किया, हज़रत अली ने मार मार उनके ढेर किया, उन जहन्नमियों के बारे में तुम कहते हो कि हज़रत अली रदी अल्लाह तो उनके जनाजे पढ़ाएं। ये देखें मुस्लिम शरीफ में हदीस है, बाबु तहरीद अला कत्ल खवारिज, कत्ल खवारिज, इन खारजियों को मारने पर उभारना। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है 2442। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला को चुन चुन के मारा है, हज़रत अली ने उनको चुन चुन के मारा है। इसी तरह बुखारी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि बदतरीन मखलूक ये खवारिज हैं। 6930 के ऊपर हज़रत इमाम बुखारी ये कौल है कि बदतरीन मखलूक क्या है, ये खवारिज हैं। और कई रिवायात मुस्लिम है कि ये बदतरीन लोग हैं। तो बदतरीन लोगों का जनाजा हज़रत अली रदी अल्लाह तआला पढ़ाएंगे। हमारा ये सवाल है कि ये किधर लिखा हुआ है और ड्रामे क्या करता है? हवाला उसको देना होगा जो ये कहेगा कि खवारिज के जनाजे नहीं हुए, ये अल्फाज कहीं मौजूद हों और टाइम क़यामत तक है। शर्म नहीं आती इस बंदे को कि इससे सवाल ये हुआ कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए। तुमसे ये सवाल हुआ है, तुम ये कह रहे हो कि जनाब खवारिज के जनाजे नहीं हुए, तुम ये दिखाओ हमें टाइम क़यामत तक। भाई हमारी बहस ही नहीं इस पर, उन कुत्तों के जनाजे हुए नहीं हुए ये बहस ही नहीं है। बहस ये है कि तुमने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला पर झूठ बांधा है, झूठे इंसान, कि तुम ये कहते हो कि हज़रत अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं। ये सुन्नियों की और शियों की किताबें मौजूद है। ये तुमसे पूछा जा रहा है। ड्रामेबाजियाँ न करो, अपने मानने वालों को कहानियाँ न कराओ, धोखा मत दो। बात यह है कि तुमने हज़रत अली मौला अली रदी अल्लाह तआला पर इतना बड़ा झूठ बांधा, जिनको चुन चुन के हज़रत अली ने मारा, जहन्नम वासिल किया उनको। उन कुत्तों के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है कि उन कुत्तों के जनाजे हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाए, ये तुम्हारा दावा है। इस दावे पर दलील दो। झूठे इंसान दलील देते नहीं हो, कहते पानी में मधानी न मारे। अपने मानने वालों को कुछ सच बताओ कि मैं झूठा हूँ। 250 झूठ हमने इसके पकड़े हैं। ऐसे झूठों के पीछे जाएंगे, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है और अपने मानने वालों को बर्बाद किस तरह कहानियाँ करके धोखे में डाल रहा है।
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کس طرح شان میں گستاخی کر رہا ہے.